بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم باب فی زکوٰۃ بہیمۃ الانعام کا جو تھرڈ پارٹ ہے وہ شروع کرنے والے ہیں۔ صفات المخرج فی الصدقات، یعنی کہ صدقہ نکالنے میں کون کون سی صفات ہونی چاہیے جانوروں میں۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ ولا تؤخذ حریمۃ ولا معیبۃ لا تجزی فی الاضحیۃ، نہ لیا جائے گا ضعیف جانور، نہ وہ جس میں عیب ہو، الا اذا كانت کل الغنم کذالک۔ ابھی استثناء کنڈیشن کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ ہر بکری اسی طرح ہو، یعنی کہ اگر کوئی شخص اچھی جانور دے رہا ہے، یعنی کہ کوئی اچھی بکری دے رہا ہے زکوٰۃ میں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے پاس سب اچھی بکریاں ہیں، یعنی کہ میجورٹی میں۔ اور اگر کوئی بیمار دے رہا ہے تو کمزور دے رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے پاس ہی کمزور جانور ہیں، تو اسی طرح کا وہ دے رہا ہے، تو یہ اس شرط پہ دینا ٹھیک ہے۔ ولا تؤخذ الحامل ولا الربی، اور نہ لیا جائے گا حاملہ، یعنی کہ وہ جو جس کے پیٹ میں بچہ ہو، ولا ربی، اور وہ جو تربیت کر رہی ہو، یعنی کہ تربیت مطلب کہ پال رہی ہو، التی تربی ولدہا، وہ جو اپنی بچے کو پال رہی ہو، ولا ترقۃ الفحل، اور وہ یعنی کہ جو استحقاق حمل ہو چکی ہو نر کے ذریعے سے، التی ترکھا الفحل لانہا تحمل غالبا، اس لیے کہ غالب گمان ہے کہ وہ اس کی پیٹ میں حمل ٹھہر جائے، لحدیث ابی بکر فی الصحیح قال ولا یخرج فی الصدقۃ حریمۃ، فرمایا کہ نکالا نہیں جائے گا صدقہ میں کمزور، یعنی کہ جو ضعیف جانور ہے اس کو صدقہ میں نکالا نہیں جائے گا، زکوٰۃ میں نہیں دیا جائے گا۔ ولا ذات عوار، اور نہ جو کانی، یعنی کہ جو آنکھ میں جس کا مسئلہ ہو، عیب ہو، اس کو بھی زکوٰۃ میں نہیں نکالا جائے گا۔ ولا تیس الا ما شاء المصدق، سوائے وہ جو تصدیق کرنے والا چاہے، یعنی کہ اس کو جو ایکسپرٹ ہو اس چیز میں کہ یہ صحیح چیز ہے اور اس میں یہ خامیاں یہ نہیں ہے۔ وقال تعالی ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن مجید سے، کہ تم ناپسند کرتے ہو خبیث کو، منہ اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، یعنی کہ خبیث میں سے تم خرچ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود طیب ہے، تو طیب چیز میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالو۔ اس آیت کا یہی مطلب مفہوم نکلتا ہے۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام ولکن من وسط اموالکم فإن اللہ لم یسألکم خیرہ ولم یأمرکم بشرہ، مگر تمہاری مال کی اوسط سے، یعنی کہ جو تمہاری مال ہے اس کا ریشو نکالا جائے گا۔ فإن اللہ لم یسألکم خیرہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے نہیں سوال کیا تم سے، یعنی کہ اس کی بہتر میں سے بہتر چیز کا، ولم یأمرکم بشرہ، اور نہ حکم دیا تمہیں اس کے خراب میں سے۔ ولا تؤخذ کریمۃ، اور نہ لیا جائے گا جو یعنی کہ بہترین چیز، کریمہ کہتے ہیں بہترین چیز، وَهِيَ النَّفِيسَةُ الَّتِي تَتَعَلَّقَ بِهَا نَفْسُ صَاحِبِهَا، یعنی کہ وہ چیز جو بندے کے یعنی کہ مالک ہے، جو صاحب المال ہے، اس کے دل سے یعنی کہ جڑا ہوا جانور ہو، وہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا تُؤْخَذُ أَكُولَةٌ، اور نہ کھانے کا رکھا ہوا جانور لیا جائے گا، یعنی کہ وہ جانور جو خاص جو کھانے کے لیے یعنی کہ پالا گیا ہو، اس کو بھی نہیں لیا جائے گا زکوٰۃ میں۔ وَهِيَ السَّمِينَةُ الْمَعَدَّنِ لِلْأَكْلِ أَوْ هِيَ كَثِيرَةُ الْأَكْلِ، کیونکہ وہ زیادہ کھانے سے یعنی کہ اتنا سمینہ ہوئی ہے، یعنی کہ وہ پل گئی ہے۔ فَتَكُونُ سَمِينَةً بِسَبَبِ ذَلِكَ قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل رضی اللہ عنہ لما بعثه إلى اليمن، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، ایاک وکرائم اموالہم، فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ان کی مال میں سے ان کی کریم سے بچو، یعنی کہ جو سب سے عمدہ چیز ہو اس سے بچو، یعنی کہ اس کی عمدہ چیز ان سے زبردستی نہ لو۔ والمأخوذ فی الصدقات العدل، یعنی کہ زکوٰۃ میں عدل کو لیا گیا ہے، یعنی کہ عدل کو بیس بنا کر صدقہ لیا جا رہا ہے۔ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام
वलाकिन मिन वसति अम्वालिकुम, मगर तुम्हारी माल की औसत से, यानी कि रेशो निकालेंगे कि वतुखज़ुल मरीज़तु मिन निसाबी कुल्लिही मुरादुन, आगे आता है मिसाल, यानी कि बीमार ही लिया जाएगा निसाब से, कुल्लु मुरादुन, इस हालत में कि अगर कुल्लु उसके सब बीमार हों, यानी कि अगर उसका जो गला है वो बीमार है उसमें, तो बीमारी को लिया जाएगा। लिअन्न ज़कात वजिबत लिलमुसावात, क्योंकि ज़कात वाजिब हुई है अदल व इंसाफ के तकाज़ों पर। व तकलीफ़ुहु सहीहत अनिल मुराद इजहाफ़ुन बि व तुख़ज़ु अस्सग़ीरतु मिन निसाबि कुल्लुहु सिगारु मिनल गनमि ख़ासतन, और छोटा ही लिया जाएगा निसाब से, कुल्लु सिगारुन, किस हालत में, जबकि सब छोटे हों, सब छोटी जानवर हों, मिनल गनमि बकरियों से ख़ासतन। वइज़ा शाअ साहिबुल माली अन युख़रिज अफ़ज़ल मिम्मा वजिब अलैहि, और अगर साहिबुल माल चाहे कि वो निकाले बेहतरीन से बेहतरीन उसमें से जो वाजिब हुआ है उस पर, फ़हुव अफ़ज़लु व अक्सरु अजरन, तो ये सबसे फ़जीलत वाला और सबसे ज़्यादा अजर का मुस्तहक़ है। पीछे हमने टॉपिक क्लियर किया, क्वेश्चन क्लियर किया, सिफ़ातुल मखरज फ़ी सदक़ात। अभी हुक्मुल खुलता फ़िल माशिया, यानी कि जो मवेशी है उनमें जो पार्टनरशिप होती है उसके बारे में, उसकी जो अहकामात हैं वो पढ़ेंगे। व इन कान मालु मुख्तलितन मिन किबारिन व सिगारिन औ सिहाइन अव माइबातिन औ ज़कूरिन व इनासिन, और अगर माल हो इख्तलात यानी कि मिला हुआ हो, यानी कि उसमें मिक्स हो, बड़े भी छोटे भी सही भी और एबदार भी, या नर भी और मादा भी। उख़िदत उनसा सहीहतुन कबीरतुन अला क़द्रि क़ीमतिल मालैनी, यानी कि लिया जाएगा एक मादा जो बड़ी भी हो अच्छी भी हो, अला क़द्रि क़ीमतिल मालैनी, यानी कि दो माल की कीमत के यानी कि मिक़दार पर हो। फ़युक़व्वमुल मालु किबारन, यानी कि उसका कीमत लगाया जाएगा, बड़ी कीमत लगाया जाएगा। फ़युक़व्वमुल माल किबारन व यअरफ़ु मा यजिबु फ़ीहि, और जान लिया जाएगा कि उसमें क्या वाजिब है। सुम्मा युक़व्वमु सिगारन कज़ालिका, फिर कीमत लगाई जाएगी छोटी की इसी तरह। सुम्मा युअख़ज़ु बिल क़िस्ति, फिर हिस्सा लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक हिसाब इस तरह का कैलकुलेशन दिया गया है कि सबसे पहले यानी कि जिसमें मिक्सचर हो, बड़ी छोटी सही और ऐबदार, तो उसमें ज़कात किस तरह लिया जाएगा। यहाँ पर मैंने माना तो बयान किया, अभी मफ़हूम जो क्लियर होता है या कंसेप्ट क्लियर होता है वो आगे होता है दूसरी किस्म में। वहाकज़ल अनवाउल उख़रा मिन सियाहाइन व माइबातिन औ ज़कूरिन व इनासिन, यानी कि इसी तरह के दूसरे इक़साम, यानी कि जिसमें सही भी हों, ऐबदार भी हों, नर भी हों और माद भी हों। फ़लौ कानत क़ीमतुल मख़रज मिन ज़काति इज़ा कान निसाबु किबारन सियाहाइन अशरीना, और अगर कीमतुल मखरज, लेकिन निकालने की जो कीमत हो, मिन ज़कात, ज़कात से, इज़ा कान निसाबु किबारन, अगर जो निसाब बनती है वो बड़े सही, यानी कि जो बड़े सही हैं उनकी निसाब बनती है 20, मसलन आप 20,000 ले लीजिए, यानी कि जो बड़े और जो सही जानवर हैं हर एक की जो निसाब बनती है वो 20,000 है। वक़ीमतुन इज़ा कान सिगारन मुरादन आशरा, और उसकी कीमत जबकि हों छोटे और उसके साथ साथ बीमार, तो उनकी कितना बनती है, अशरा बनती है। आप यहाँ पर लें 10,000। फ़युख़रज निस्फ़ु मिन हादा व निस्फ़ु मिन हादा, यानी कि लिया जाएगा निसफ़ इससे, किससे, निसफ़ उससे जो बड़ा है, यानी कि 20 का निस्फ़ क्या होगा, 10, व निस्फ़ु मिन हादा, और निसफ़ इससे, यानी कि जो इज़ा कान सिगार मुरादन आशरा 10 को हमने 10,000 का मिसाल लिया, तो 10,000 का क्या होगा, 5 मायुसावी 15, तो 15,000 लिए जाएंगे। इसी तरह हिसाब होता है। यानी कि आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले बड़ी जानवर का हिसाब लेंगे कि उसका निसाब क्या बनता है। अगर उसका बनता है यानी कि अब आप 20,000 का मिसाल दिया और उसका आधा हिस्सा निकालें तो 10,000 बनता है, और छोटे का लें, छोटा एक जानवर लें जो बीमार भी हो और उसका 10,000 आपने निसाब निकाला है, यानी कि जो रेशो के मुताबिक जो निसाब निकलता है। आगे चलते हैं।
وَمِن مَبَاحِثِ زَکَاۃِ الْمَاشِیَۃِ مَعْرِفَۃُ حُکْمِ الْخُلْطَۃِ فِیہا، یعنی کہ جو موضوع ہے، جو مباحث یعنی کہ مویشیوں کی جو زکوٰۃ ہے، معرفت حکم الخلطۃ فیہا، یعنی کہ اس میں جو اختلاط یعنی کہ جو مشارکت کا جو حکم ہے اس میں ہم آتے ہیں بِأَن یکون مجموع الماشیۃ المختلطہ مشترکا بین شخصین فاکثر، اگر جو مویشیوں کی جو تعداد ہے، مویشیوں کی جو مکسچر تعداد ہے وہ یعنی کہ مشترکہ تعداد ہے بین شخصین فاکثر، دو شخصوں کے بیچ یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. والخلطۃ نوعان، اور خلطہ کتنے قسم کا ہے؟ دو قسموں کا ہے. النوع الاول خلطۃ اعیان، یعنی کہ عینی خلطہ، بأن یکون المال مشترکا مشاعا بینہما، کہ مال ہو مشارکت میں یعنی کہ اشتراکیت میں، مشاعا بینہما یعنی کہ ان دونوں کے درمیان. اسی طرح ہو کس طرح؟ لم یتمیز نصیب احدہما عن الاخر، کہ نہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا حصہ کا بھی فرق نہیں کیا جائے دوسرے سے، یعنی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا جو حصہ ہے اس کو ہم واضح نہ کر سکیں دوسرے کے حصہ سے. مثلا کأن یکون لأحدہما نصف هذا الماشی اور ربما نحو، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مال میں سے اس بندے کا اتنا ہے، اس بندے کا اتنا ہے، پتہ نہیں کہ کس کا کتنا ہے، کس کا کتنا ہے، کیونکہ اس طرح جانور ملے ہوئے، مکسچر ہوئے ہیں. النوع ثانی میں آتے ہیں. النوع ثانی کہتا ہے کہ جو خلط اوصاف ہے، بأن یکون نصیب کل منہما متمیزا معروفا لکنہا متجاوران، کہ جو حصے ہوں کل منہما ان دونوں میں سے، ان دونوں کے حصوں میں جو فرق معروف ہو، یعنی کہ فرق آسانی کے ساتھ کیا جائے، لکنہا متجاوران، لیکن وہ دونوں ملے ہوئے ہیں. یعنی کہ ایک تھا خلطۃ اعیان، جس کی پارٹنرشپ کی جو دو پارٹنر سے یا دو پارٹنر سے زیادہ تھے، ان کی جو حصوں کی ہم تقسیم آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی جو حصہ اس طرح ملے ہوئے ہیں. اور دوسرے وہ جن کی جو حصہ تو آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن آسانی کے ساتھ ہم اس میں امتیاز کر سکتے ہیں، فرق کر سکتے ہیں کہ یہ اس بندے کا ہے، یہ اس بندے کا ہے. الاول ان یکون المجموع نصابا، سب سے پہلے جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ آگے جو وکل واحد من خلطتین وتؤثر فی الزکاة ایجابا واسقاطا وتغلیظا وتخفیفا فالخلطۃ بنوعها تسیر المالین المختلطین کالمال الواحد بشروط، یعنی کہ وکل واحد ان میں سے ہر ایک کا جو حصہ ہے، تؤثر فی الزکاة یعنی کہ اثر ڈالتا ہے زکوٰۃ میں. کس زکوٰۃ میں کس طرح؟ اس زکوٰۃ کے واجب ہونے میں اثر ڈالتا ہے، زکوٰۃ کے ساقط ہونے میں واجب اثر ڈالتا ہے، زکوٰۃ کا بھاری ہونے میں ڈالتا ہے، اثر ڈالتا ہے. وہ تخفیفاً، اور زکوٰۃ کا کم ہونے میں یعنی کہ اثر ڈالتا ہے. فالخلطۃ بنوعها تسیر المال المختلطین کالمال الواحد، اور خلطہ جو ہے جو دو مالوں کو، دو جو پارٹنرشپ کے پارٹنرز کے مالوں کو ایک مال بنا دیتا ہے. تو اس کے شروط کیا ہیں؟ اس کے کچھ شروط ہونی چاہیے تو مال یعنی کہ کہہ سکیں کہ یہ مال ان کا الگ ہے، یہ مال ان کا اکٹھے ہے. تو الاول ان یکون المجموع نصابا، کہ سب سے پہلے جو شرط ہو کہ جو ان کا جو تعداد ہو، ان کا جو مجموعہ ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے. یعنی کہ دو بندے ہیں، مثلا علی احمد، ایک کے پاس 30 ہے، ایک کے پاس 10 ہے. ابھی دونوں کو اگر الگ کیا جائے تو یہ دونوں بکریاں اگر اس کے پاس دونوں کو الگ کیا جائے تو وہ دونوں صاحب نصاب نہیں ہیں. اگر وہ دونوں خلطۃ میں یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مال ان کا ملا ہوا ہے، ایک کے ساتھ 10 ہے، ایک کے پاس 30 ہے، تو ابھی صاحب نصاب بن گئے. ان یکون المجموع نصابا، سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ دونوں کی تعداد نصاب تک پہنچ جائے. فإن نقص عن النصاب، اگر نصاب سے کم ہو، لم یجب فیہ شیء، تو واجب نہیں ہوا کوئی چیز بھی. والمقصود ان یبلغ المجموع نصابا، کہ جو مجموعہ ہے جو مال کا وہ نصاب تک پہنچ جائے. ولو کان مال کل واحد ناقصا عن النصاب، اگرچہ جو مال ہے ہر کسی کا چاہے کم ہی کیوں نہ ہو نصاب سے، یعنی کہ انڈیویجولی تو کم ہے نصاب سے، لیکن جب ہم ان سب کو ملاتے ہیں تو ان کا جو نصاب ہے وہ بن جاتا ہے.
میں نے جو مثال دے علی احمد کا، علی کے پاس 30 ہے، احمد کے پاس 10 ہے، تو ابھی 40 بن گئے ہیں تو کم حساب سے۔ ابھی آگے بڑھتے ہیں۔ الشرط الثانی ان یکون الخلیطان من اہل وجوب الزکاۃ، کہ جو یعنی کہ جو مشارکت والے ہیں وہ اہل وجوب زکوٰۃ میں سے ہوں، یعنی کہ جو زکوٰۃ دینے کے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے اہل ہوں۔ فلو کان احدہما لیس من اہل الزکاۃ، اگرچہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر زکوٰۃ کا اہل نہیں ہے، جیسا کہ کافر، لم تؤثر الخلطہ، تو جو خلطہ ہے اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ وصار لکل قسم حکمہ، یعنی کہ ہر کسی کا جو حکم ہے وہ الگ ہوگا۔ الشرط الثالث ان یشترک المالان المختلطان فی المراح، کہ دونوں مال کی جو اختلاط ہو، ان دونوں کی جو یعنی کہ ٹھکانہ بھی ایک ہو، لوٹنے کی جگہ بھی ایک ہو۔ وان یشترک فی المسرح، باڑہ میں بھی دونوں مشارکت ہوں۔ وہو المکان الذی تجمع فیہ لتذهب للمرعى، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اکٹھے کیے جاتے ہیں اس میں تاکہ وہ چرنے جائیں۔ ویشترک فی المحلب، یعنی کہ دودھ کی جگہ بھی ان دونوں کا ایک ہو۔ وہو موضوع الحلب، یعنی کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ دودھ رکھنے کی جگہ۔ فلو حلب احد الشریکین ماشیتہ فی مکان وحلب الآخر ماشیتہ فی مکان آخر لم تؤثر الخلطہ۔ ابھی مثال یہاں پر دیا گیا ہے، اگرچہ ایک کا دودھ یعنی کہ فلو حلب احد الشریکین، یعنی کہ دونوں شریکوں میں سے کسی ایک کا جو دودھ کی جگہ ہو وہ دوسرا ہو اور دوسرے کا دوسرا ہو، تو لم تؤثر الخلطہ، تو اس پر خلطے کا اثر نہیں پڑے گا۔ وان یشترک فی فحل، اور ان کی جو شراکت داری ہو، یعنی کہ ان دونوں کی جو مشارکت میں جو چیزیں ہیں، جانور ہیں، ان کا نر بھی ایک ہو۔ بِأَلَّا يَكُونَ لِكُلِّ نَصِيبٍ فَحَلٌّ مُسْتَقِلٌ، اس طرح نہ ہو کہ جو ان دونوں کے حصے کی جو جانور ہیں ان کا الگ الگ فحل مستقل ہو، یعنی کہ مستقل نہ رہو بلکہ اکٹھے ہو، تو وہ یعنی کہ جو خلطہ پر اثر ڈالتا ہے۔ بل لا بد ان یترق فحل واحد، اس لیے کہ ضرور ہونا چاہیے، یعنی کہ ان کی جو ایک نر سے ہی ان کو حمل ٹھہرے، یعنی کہ وہ استقاء کے حمل ہوں، یعنی کہ اور آگے ہے وَأَن یشترک فی المرعى، اور ان دونوں کی مشارکت بھی جو چراگاہ ہے وہ بھی ایک ہو۔ بِأَن یرعى المجموع الماشیۃ فی مکان واحد، اسی طرح ہو کہ جو مجموعہ ہے، جو مویشیوں کا مجموعہ ہے، فی مکان واحد، ایک ہی جگہ میں ہوں۔ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْمَرْعَى، اگر ان کی جو چراگاہ میں اختلاف ہو اور اگر ان کی جگہ مختلف ہیں، تو فراع نصیب احدہما فی مکان غیر المکان الذی فیہ خلیطہ لم تؤثر الخلطہ، اگر دونوں کی جو چراگاہ الگ الگ ہیں تو وہ بھی خلطہ پر اثر نہیں ڈالتے۔ فَإِذَا تَمَّتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ صَارَ الْمَالَانِ مُخْتَلِطَانِ كَالْمَالِ الْوَاحِدِ، اگر یہ سب جو شرائط ہیں وہ کمپلیٹ ہوں تو صار المالان مختلطان، تو دونوں کی جو مال اختلاط ہیں ان کا اثر پڑے گا جیسا کہ ایک مال ہو۔ لقولی لا یجمع بین مفرق، نہیں جمع کیا جائے گا دو افتراق چیزوں کے درمیان، یعنی کہ دو افتراق چیزوں کے درمیان جمع نہیں ہو سکے گا۔ ولا یفرق بین مجتمعین، اور نہ ہی فرق ڈال دیا جائے گا دو ملے ہوئی چیزوں میں۔ خشیت صدقہ وما کان من خلیطین فإنه یتراجع بینہما بالوصیہ، یعنی کہ جو چیز یعنی الگ الگ ہو ان کو جمع نہیں کر سکتے، اور جو چیز ملے ہوں ان کو بھی جمع نہیں کر سکتے۔ یہاں پر کچھ مثالیں ہیں جو یعنی کہ ہماری جو پوری بحث کو سمجھاتی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ فلو کان للانسان شاۃ ولآخر 39، اگر ایک شخص کے پاس ایک بکری ہو، ولآخر 39، اور دوسرے کے پاس 39 بکریاں ہیں یا 39 بکریاں، او کان ل40 رجل 40 شاۃ، یا 40 بندوں کے پاس یعنی کہ ایک بکری، تو پلس کتنا ہوگا؟ 40 بکریاں ہو جائیں گی۔ لکل واحد شاۃ، تو ہر کسی کا ایک بکری ہے۔ واشترکا حولا تاما، تو ان کا جو مشارکت ہے
ان کو سال بھی پورا ہو جائے، مع توفر شروطی یعنی کہ ان شروط کے ساتھ جو بیان ہو چکی خلطہ کے بارے میں، التی ذکرنا فعلیم شاۃ واحد علی حسب ملکہم تو ان پر ایک بکری دینا واجب ہے، علی حسب ملکہم ان کی ملکیت کو یعنی کہ ملکیت کے حساب سے۔ ففی المثال الاول یکون علی صاحب الشاۃ ربع 10 شاۃ وعلی صاحب 39 باقیہ، یعنی کہ اگر پہلی مثال لی جائے تو اس کی حساب سے جو ایک بکری والا شخص ہے اس پر کیا ہے ربع 10 شاۃ، اس کو کتنا دیں ربع 10 شاۃ وعلی صاحب 39 باقیہ، جو 39 والا جانوروں کا بندہ ہے، بکریوں کا بندہ ہے، اس کو اسی کے حساب سے دینا ہے جو اس کے 39 ہیں۔ وفی المثال الثانی علی کل واحد من الاربعین ربع 10 شاۃ ولو کان لثلاثة 120 لكل واحد 40 فعلى الجميع شاۃ واحد ثلاثة۔ وكما أن الخلطة تؤثر على النحو الذي رأيت فكذلك التفريق يؤثر عند الإمام أحمد، جیسا کہ ہم خلطہ کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ اثر ڈالتی ہے ان چیزوں پر، رأیت تم دیکھو، فكذلك التفريق يؤثر عند امام احمد یعنی کہ اسی طرح جو تفریق ہے وہ بھی اثر ڈالتا ہے امام احمد کے نزدیک۔ فإذا كان الصائمة رجل متفرقا، یہ کہتا ہے کہ اگر جو ایک شخص کی جو چرنے والی جانور ہیں ان کی جگہ ان کی جو چرنے والی جگہ یعنی کہ چراگاہ الگ الگ ہو، کل قسم منها يبعد عن الآخر فوق مسافت القصر، کہ ہر جو تقسیم ہے ان میں سے وہ دور دور ہوں ایک دوسرے سے، فوق مسافت القصر یعنی کہ جو قصر کی جو ڈسٹینس ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے، صار لکل منہما حکمہ تو صار لکل منہما حکمہ تو ان دونوں میں سے ہر یعنی کہ اس کا حکم چینج ہو جائے گا، یعنی کہ صار پڑ جائے گا ایک الگ حکم یعنی کہ چینج ہو جائے گا ان کا حکم، ولا تعلق له بالآخر یعنی کہ ایک تو تعلق ایک کا دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا، فإن كان نصابا وجبت فيه زکوٰۃ پھر اگر اس کا جو الگ نصاب بنتا ہے یعنی کہ یہاں پر مثلا پنڈی میں 10 بکریاں ہیں بندے کی اور لاہور میں 30 بکریاں ہیں اس شخص کے سیم شخص کے، اور اسی طرح اس کی 50 بکریاں کراچی میں ہیں، تو اس کا الگ الگ بھی حساب کیا جائے گا کیونکہ یہ سفر کی معنی میں آتے ہیں، ڈسٹینس ان کا زیادہ ہے۔ وجبت فی زکوٰۃ و نقص عن النصاب اور اگر ان کا جو نصاب سے کم ہے فلا شیء فیہ تو کوئی چیز اس میں واجب نہیں ہے، فلا یضم کل قسم الی الآخر هذا قول الامام آخر۔ وقال جمهور علماء بعدم تاثیر الفرقہ فی مال الشخص الواحد، اور جمہور کا جو قول ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تفریق ہے ایک شخص کی مال میں یہ تاثیر نہیں ڈالتا آپ کی جو خلطہ میں، فیضم بعض الی بعض فی الحکم ولو کان متفرقا اگرچہ وہ الگ ہے، وہذا هو الراجح واللہ اعلم کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ملنے کے حکم میں ہے، فیضم بعض الی بعض یعنی کہ ان میں سے بعض کا جو ملنا ہے بعض کی طرف جڑے ہوئے ہیں بعض کی طرف حکم میں، یعنی کہ ایک مالک کے ہیں اگر 50 کراچی میں 30 لاہور میں 10 اسلام آباد میں، تو ابھی ایک مالک ہے تو یہ جڑے ہوئے حکم میں ہے بلکہ یہ متفرق کے حکم میں نہیں ہے، ولو کان متفرقا وہذا هو الراجح واللہ اعلم۔ یہاں پر آج ہم اس باب کو ختم کرتے ہیں، باب فی زکوٰۃ بہیمۃ الانعام، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔